السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دا سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کے محافظ کے 6 پیراگراف ریڈ آؤٹ کروائے تھے. آج میں آپ کو پیراگراف نمبر 7, 8, 9 اور پیراگراف نمبر 10 مکمل فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کے ورڈز میننگ ایز ویل ایز اس کی ٹرانسلیشن مکمل کرواؤں گا. پیراگراف نمبر 7 کے ورڈز میننگ دیکھیں. تھریٹ خطرہ، ڈومیننس غلبہ، پیگن کافر، ماؤنٹ منہ کا، پریشر دباؤ، ریناؤنس کم کرنا، کاز وجہ، آئیڈل ورشپنگ بت پرستی، اکیت موقع، ڈیلیگیشن وفود، کیئرنگ خیال رکھنے والا، اینیمیٹی دشمنی، ڈیلیما مشکل میں، سچویشن صورتحال، ابنڈن چھوڑ دینا، پیرش تباہ ہونا. پیراگراف نمبر 7 دیکھیں. Since this belief was threatening their dominance in the society, تب سے this belief اس عقیدے کو was threatening دھمکایا جا رہا تھا their dominance in the society جو لوگ معاشرے میں غلبہ پائے ہوئے تھے وہ لوگ آپ کو دھمکا رہے تھے. The pagan Arabs کافران مکہ started to mount pressure on the Rasul peace be upon him and his followers. تو کافران مکہ جو تھے انہوں نے منہ کا دباؤ دینا شروع کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر and his followers اور آپ کے پیروکاروں کے. They wanted them to renounce their cause اور وہ چاہتے تھے کہ ریناؤنس کریں، کم کریں their cause اپنی وجہ and take to idol worshipping اور بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation to the Rasul انہوں نے ایک وفد بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے kind and caring uncle آپ کے بڑے مہربان آپ کے ہر دل عزیز چاچا ابو طالب. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty message. انہوں نے کہا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام سے اس کی تبلیغ سے روکیں اور فیس دیئر اینیمیٹی یہاں پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما اپنے آپ کو الجھن میں جب آپ نے پایا ہی سینٹ فار ہز نیفیو آپ اپنے بھانجے کے پاس گئے اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن اور صورتحال سے آگاہ کیا. The Rasul peace be upon him answered with these memorable words. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابل یاد الفاظوں سے اس کا جواب دیا. My dear uncle میرے پیارے انکل if they put the sun in my right hand اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج and the moon in my left hand اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah تو میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے باز نہیں رہوں گا. I shall set up میں نے منتخب کیا ہے the true faith سچا عقیدہ upon the earth اس زمین پہ لے کر آیا ہوں اور perish in the attempt اور اس صورتحال میں اگر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہوں تو ہو جاؤں. بیٹا پیراگراف نمبر 8 دیکھیں. امپریس متاثر ہونا، فرم پکا، ڈٹرمینیشن عزم پکا ارادہ، فارسیک ترک کرنا چھوڑنا. The Rasul peace be upon him uncle was so impressed with his nephew firm determination that he replied. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا جو تھے وہ آپ کے پکے ارادے اور عزم سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے ریپلائڈ کیا، جواب دیا. Son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go the way اپنے راستے پہ چلو. None dare touch thee کوئی بھی آپ کو چھونے کی کوشش نہیں کرے گا. I shall never forsake thee میں اس کو معاف کبھی نہیں کروں گا. پیراگراف نمبر 9 دیکھیں بیٹا اس کے ورڈ میننگ دیکھیں. امبو سرشار، ریزالو عزم، انکاؤنٹرڈ مقابلہ کیا، گریس آن شان، ڈگنیٹی عظمت، ایلیویٹ بلند کرنا، اسپرچول روحانی، ڈرائیونگ فورس ہمت بڑھانے والی قوت، کانکویسٹ فتوحات، ایورلاسٹنگ امپریشن ہمیشہ رہنے والا تاثر، یونیورسلی ایکنالجڈ ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں، انفلوئنٹل فگر بااثر شخصیت، تھیولوجی مذہبی، ایتھیکل اخلاقی، پرنسپل اصول، پروسیٹائزنگ تبلیغ کرنے میں، رینک درجہ، پولیٹیکل سیاسی. پیراگراف نمبر 9 دیکھیں بیٹا اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں.
And the Rasul, peace be upon him, did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل پڑے جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ چل پڑے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے منتخب کیا تھا. imbued with divine guidance, جو ڈیوائن گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راستہ جو تھا وہ سرشاد تھا. اینڈ فرم ریزالو، اور آپ کا عزم تھا. دا رسول پیس بی اپون ہم انکاؤنٹر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا آل دا چیلنجز، تمام مشکلات کا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ. ان نو ٹائم he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. worldly domain دنیاوی معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو روحانی طور پر بھی بلند کر دیا اور دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو ایک مرتبہ اور ایک مقام عطا فرمایا. He was also a driving force behind Arab conquest. فتوحات عرب کے پیچھے آپ قوت بڑھانے والی طاقت تھی. which have created an everlasting impression on human history. اور انسانی تاریخ میں اس چیز نے بڑا اہم تاثر جو ہے وہ چھوڑا ہے. No wonder he is universally acknowledged، اور یہ بات ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے as the most influential figure in history، کہ تاریخ میں اگر کوئی با اثر شخصیت ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. In the words of Michael Hurt, a great historian. Michael Hurt ایک great historian تھا. historian کہتے ہیں تاریخ ساز، تاریخ لکھنے والا. اس نے کہا تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، محمد peace be upon him, however، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاہم was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کے اس کے جو مورل پرنسپلز ہیں، اس کے جو اخلاقیات ہیں، وہ آپ اس کی بنیادی ایک مرکزی شخصیت ہے. ان ایڈیشن، اضافے میں، ہی پلیڈ a key role in proselytizing the new faith. آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا پروسیٹائزنگ کرنا، تبلیغ کرنا، the new faith، نئے ایمان کی. and in establishing the religion practice، اور آپ نے اسلام کے اوپر عمل کروایا. ان فیکٹ، حقیقت میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، حقیقت میں عرب کی جنگوں کے پیچھے اگر کوئی طاقت تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنٹل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. آپ سیاسی لیڈر بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے آف آل ٹائم، سب کے لیے. The Arab conquest of the 7th century have continues to play an important role in human history. 7ویں صدی کی جو جنگیں تھیں وہ آج بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں down to the present day، آج کے دن تک. پیراگراف نمبر 10 دیکھیں، اس کے بعد میننگ دیکھ لیں. through، پوری طرح، ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، nobility، شرافت، embodiment، کامل نمونہ، surely، یقیناً، witness، گواہ. سچ، اور یہ 10th پیراگراف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. سچ اے تھرو ٹرانسفارمیشن، یہ جو مکمل تبدیلی آف مین، انسان میں اینڈ سوسائٹی، معاشرے میں، اونس ٹو، کی وجہ سے ہے. دا رسول پیس بی اپون ہم، ڈیپ فیتھ، گہرے ایمان کی وجہ سے ہے. ان اللہ المائٹی، جو اللہ قادر مطلق کے اوپر آپ کا ایمان تھا. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کی انسانیت کے ساتھ محبت. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، آپ کے کردار کی شرافت. انڈیڈ، بے شک، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کامل نمونہ ہے. ٹو فالو، کہ پیروی کریں. ٹو ان ریپلائی ٹو اے کوسچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول پیس بی اپون ہم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ his morals and character، آپ کی اخلاقیات اور آپ کا کردار، اور an embodiment of the holy Quran، قرآن پاک کا کامل نمونہ ہے. جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ موجود ہے. The final word about the savior of the mankind goes to the holy Quran. تو آخری الفاظ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک سے لیے گئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا. او نبی، surely، یقیناً، we have sent you a witness، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا.
اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز اچھی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اور اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور آپ ہمیشہ روشنی دینے والے چراغ کی طرح ہیں.